اما بعد حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی زیدہ مجدہم، عزیز گرامی مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب اور جملہ حاضرین سیمینار، سب سے پہلے میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم عالی وقار اور حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا شکیب صاحب دونوں حضرات کو اور جملہ اساتذہ کرام کو آج کے اس سیمینار کی انعقاد پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حجت الاسلام اکیڈمی نے امام الحق حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اس سیمینار کے واسطے جن عنوانات کا انتخاب فرمایا ہے اور جس پر ملک کے طول و عرض سے اصحاب قلم نے اپنے مقالات مرتب کر کے یہاں جمع کیے ہیں، جن کی فہرست سیمینار کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ان سب کے اوپر مقالات سامنے آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تمام علمی عملی گوشے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم جو بات ارشاد فرما رہے تھے، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک سلسلہ نعت کے درمیانی جوہر ہے جس کا آغاز حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ ان کے علوم کے حامل اور امین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے علوم کے پرتو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مجھے بخاری شریف پڑھنے کا شرف اس ذات گرامی سے حاصل ہوا کہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تلمیذ تھے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری میں مکمل شرکت فرمائی تھی، یعنی حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بہت سے تلامذہ بھی اس مجموعے کے اندر ابھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی خاص بات یہ تھی کہ جہاں وہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ سندھی کے اقوال پیش کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات اور ان کے اقوال بھی پیش فرماتے تھے، اور اس کے لیے عنوان کیا ہوتا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، حضرت کی یہ رائے تمام رائے کے اوپر غالب ہے۔ بہت سے الجھے ہوئے مسائل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کبھی حضرت علامہ ابراہیم تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کو پیش کر کے اس کو قول فیصل قرار دیتے تھے۔ ایک بات اور جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہوتا تھا اس میں حوالے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علوم کی جامعیت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے استاد حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے، اور آپ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کا جائزہ لیں، ان میں حضرت کی آراء ملیں گے، اقوال ملیں گے، لیکن کہیں حوالے کے طور پر کسی کتاب کا ذکر نہیں ملے گا۔ پوری کتاب پڑھ جائیے، کہیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ باتیں ہوائی ہیں، سب کے سب حوالے کے ساتھ ہیں۔ یہی انداز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ درس بخاری کے دوران متعدد مواقع پر ایسا منظر سامنے آیا
حضرت مولانا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ بیان فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون بیان فرمایا۔ عصر کے بعد کی مجلس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ فرمایا حضرت علامہ تاج الدین سبکی نے عروس الافراح میں یہی بات لکھی ہے جو آج آپ نے فرمائی ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح ایک موقع پر مسئلہ کیا تھا، حدیث کے درس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وضو یا غسل میں عورتوں کے استعمال کیے ہوئے پانی کے بعد بچا ہوا پانی مرد کے استعمال میں اس کی کوئی کراہت ہے یا نہیں؟ حنابلہ کے یہاں اس میں کراہت ہے، جمہور کراہت کے قائل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کراہت طبعی ہے، کراہت شرعی نہیں ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بدائع صنائع دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر آئی۔ ایک دن عصر کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الہند کی مجلس میں فرمایا حضرت وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ بدائع صنائع کے اندر علامہ کاشانی نے لکھی ہے۔ اس وقت تک دارالعلوم کے اندر بدائع صنائع نہیں آئی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رسول کا بہت مسرور ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اساتذہ اور استاد اور شاگرد کے درمیان جو علمی مناسبت تھی، حضرت شیخ الہند کوئی حوالہ نہیں دے رہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کا دائرہ اتنا وسیع تھا، ہر نئی آنے والی کتاب پر ان کی گہری نظر ہوتی تھی اور وہ مضامین ان کو مستحضر ہو جاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے قوت حافظہ کے قصے تو بہت ہیں۔ ایک مجلس میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک رسالہ لکھ رہا تھا جس میں ہر فن اور ہر وصف کے نمایاں افراد کا تعارف تھا، جس میں اچھی صفات کے حاملین اور قابل مذمت صفات کے حاملین کا سب کا ذکر تھا۔ جیسے مختلف صفات کے اندر نمایاں لوگ ہیں، سخاوت کے اندر حاتم طائی ہے، بلاغت کے اندر صاحبان ہے، شجاعت کے اندر رستم ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طرح دروغ گوئی میں ابو الحسن قذاب ایک ضرب المثل شخصیت گزرا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن قذاب کے حالات کہیں نہیں مل رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب دارالعلوم سے بیمار ہو کر دیوبند تشریف لائے تھے اور اپنے مکان پر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد میں حاضر ہوا، مونڈا کھینچ کے بیٹھ گیا، سلام کیا۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد عرض کیا کہ حضرت میں اس نوع کا ایک رسالہ مرتب کر رہا ہوں، ابو الحسن قذاب کے بارے میں کہیں کچھ حالات نہیں مل رہے ہیں۔ فرمایا قلم کاغذ لائے ہیں کہ جی کہ لکھیے۔ اب حضرت نے بولنا شروع کیا، نام، ولدیت، جائے پیدائش، سن پیدائش، خاندان اور اس کے حالات۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت کی طبیعت میں نقاہت ہے، لگتا ہے حال ہی میں حضرت نے کہیں مطالعہ فرمایا، نشاندہی فرما دیں تو میں خود اس کو مراجعات فرما لوں۔ فرمایا جی نہیں، 40 سال پہلے خدیو کے کتب خانے میں میں ٹہل رہا تھا، وہاں ایک رسالہ نظر آیا تو کھڑے کھڑے اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ یہ 40 سال اور کوئی اتنی اہم شخصیت نہیں کہ جس کو بہت غور سے پڑھا جائے، ابو الحسن قذاب۔ یہ یادداشت تھی حضرت شاہ صاحب کی، لیکن صرف یادداشتی شاہ صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ ضرب المثل ہے۔ ابھی تذکرہ آیا تھا کہ ایسے بھی افراد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو 70 علوم کے حامل اور ماہر ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے مصداق تھے۔ علوم شرعیہ، علوم دینیہ کے علاوہ بعض وہ علوم کے جن کو دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بھی وہ عالم تھے۔ موسیقی کو بھی جانتے تھے، کون سا سمجھ سکتا ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی محدث، کوئی فقیہ عصر وہ موسیقی کے رموز اور اس کے قواعد سے واقف ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس سیمینار میں جن عنوانات کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے شاہ صاحب کے علوم و معارف کے بہت سے گوشے ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے تصنیفات کے سامنے آئیں گے اور ہمارے علم میں اس سے بہت اضافہ ہوگا۔ میں دوبارہ سیمینار منعقد کرنے کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب، ان کے صاحبزادے
اور حجت اسلام اکیڈمی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت کامیاب فرمائے اور اس کے ذریعے اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔